آپ سمجھتے ہیں کہ مطلب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ابھی بھی بہت سے عوام کو ریلیف دینے سے متعلق فیصلے ہیں جو مسلم لیگ نون کرنا چاہتی ہے لیکن IMF کی وجہ سے نہیں کر پا رہی؟ جی بالکل آپ یہ کہہ سکتے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم ان کے ساتھ تمام میجر اکنامک ڈیسیجنز کے اندر ان کی شراکت داری ہے کیونکہ انہوں نے پیسہ دیا ہوا ہے ہمیں. تو وہ ہم کوئی بھی چیز کسی چیز کو کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ ان سے اجازت لینی پڑتی ہے. کوئی ٹیکس کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس کی اجازت لینی پڑتی ہے. بجلی کے ریٹ کم کرو اس کی اجازت لینی پڑتی ہے. پیٹرولیم لیوی کو کم کرنا ہے اس کی اجازت لینی پڑتی ہے. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں ظاہر ہے یہ اگر ہمارے ملک ٹھیک طرح چل رہا ہوتا ہے جیسے 2013 سے 18 میں تھا, ہم نے IMF کو خیر بات کام کیا محمد نواز شریف صاحب نے, ہم نے فیصلے پھر اپنے عوام کے مفاد کے حساب سے کیے بجائے اس کے کہ ہم جو ہے وہ IMF کے مفاد کے حساب سے چلتے. تو یہ تو ہمیں نیشنل قوم یہ بات سمجھنی پڑے گی کہ یہ جو بار بار ہم سیاسی نظام کو ہلا کے رکھ دیتے ہیں اور اس میں اس کی جڑیں ہلا دیتے ہیں, اس کا پھر جو انجام ہے وہ پھر پوری قوم بھگتتی ہے IMF کی صورت میں. جیسے PTI کا موقف ہے کہ موجودہ حکومت جو ہے وہ فارم 47 کے مطابق ہے, مولانا صاحب بھی کسی حد تک یہ بات کرتے ہیں لیکن اس میں ایک مختلف بات یہ ہے کہ وہ خود خیبر پختونخوا کے حوالے سے بھی بات کرتے ہیں. تو مولانا صاحب کے تحفظات بھی تو تقریباً وہ ہیں جو پاکستان تحریک انصاف چاہتی ہے. مولانا صاحب کو حکومت قائل کرنے کی کوشش کرے گی کہ ان کا ساتھ نہ دیں؟ دیکھیں مولانا کے اور PTI کے جو معاملات ہیں وہ کنفلکٹنگ بھی ہیں نا, کیونکہ خیبر پختونخوا میں مولانا فضل الرحمان یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے, ان کو کیمپین نہیں کرنے دی گئی اور جس کی وجہ سے جو ہے ان کو بہت سیاسی طور پر نقصان ہوا اور ان پہ بہت زیادہ تھریٹس تھے. حالانکہ PTI کو جو ہے وہ طالبان کے ساتھ ان کا ایک الائنس تھا جس کی وجہ سے ان کو کچھ نہیں کہا گیا. تو یہ بات جو ہے یہ تو ایک حقیقت ہے. تو اس کے اندر جو ہے یہ تمام معاملے کے اندر ظاہر اگر ایک کھلوانے ہی ہیں کیسز تو پھر میرا خیال ہے کہ خیبر پختونخوا کی حکومت سے ہی شروع کرنے چاہیے کیونکہ وہاں پہ زیادہ مسئلہ خراب ہوا ہے. تمام جماعتیں سمجھتی ہیں کہ وہاں پہ مسائل وہاں پہ جو ہے دھاندلی ہوئی ہے PTI انکلوڈیڈ, تو تبھی وہاں پہ اگر یہ کھلوانا چاہتے ہیں تو ضرور کھلوائیں, دیکھیں وہاں پہ کیا نکلتا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ حلقے وہاں پر کھلنے چاہیے کچھ حلقے؟ ہاں جی بالکل. اگر یہ دیکھیں نا بات تو یہ ہے کہ JUI اور PTI جو ہے وہ اس کے اوپر ایگری تو نہیں کرتے نا کہ وہاں پہ وہ PTI والے سمجھتے ہیں بالکل ٹھیک ہے, مطلب کہ بائی لارج JUI تو اس کے اوپر ایگری نہیں کرتی معاملے پہ. تو اور میرا یہ خیال ہے کہ ہماری یہ پوری کوشش ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو حکومتی الائنس کا حصہ ہونا چاہیے کیونکہ ملک اس وقت کافی ایک مشکل موڑ سے گزر رہا ہے. اس کو اسٹیبلٹی ملک میں آ رہی ہے. اگر ہم نے یہ اسٹیبلٹی سیاسی طور پہ اور اکنامیکلی اچیو کر لی اور اس کے بعد ہم اس کو سسٹین کر سکے تو یہ ملک کی اکانومی کے لیے اور ملک کی یکجہتی کے لیے بہت اچھا ہوگا. لیکن عفنان صاحب یہ جو میاں صاحب سے متعلق کہا جا رہا ہے کہ وہ خاموش ہے, نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں نہیں آئے, کیا اس حوالے سے واقعی وہ کسی بات سے نالا ہے, ناخوش ہے یا ان کی صحت کی وجہ سے وہ خاموش ہے؟ دیکھیں میاں نواز شریف صاحب جو ہے ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی اور وہ اس وجہ سے جو ہے وہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ میں نہیں آئے تھے. اگر وہ کسی بات پہ نالا ہوں گے تو وہ ظاہر ہے وہ بات وہ کمیونیکیٹ کر دیں گے اپنے بھائی کو جو وزیر اعظم ہے اور ان کو بتا دیں گے. ٹھیک ہے. لیکن اب ایک چیز آخری سوال ہوگا عفنان صاحب, یہ بتائیے گا کہ بلوچستان کی جو صورتحال ہے آپ سمجھتے ہیں کہ اختر مینگل صاحب سے بات ہو سکتی ہے؟ دیکھیں اختر مینگل صاحب جو ہیں وہ ممبر نیشنل اسمبلی بھی تھے, اس سے پہلے وزیر بھی تھے, اس سے پہلے چیف منسٹر بھی تھے, ان کے والد صاحب بھی چیف منسٹر تھے. بلکہ میں ان کے جو والد صاحب تھے ان کو میں یہ کریڈٹ دوں گا کہ وہ پہلے جو وہ CM تھے جنہوں نے باقاعدہ پنجابیوں کا لارج اسکیل انخلا بلوچستان سے کرایا تھا اور اس کی وجہ سے بالخصوص وہاں پہ ٹیچرز اور پروفیسرز کو نکالا گیا تھا جس کی وجہ سے جو ہے وہ بلوچستان پسماندہ کا پسماندہ ہے. ظاہر آپ پڑھے لکھے لوگوں کو وہاں سے نکالیں گے تو جو ہے اس کا نتیجہ پھر اس کے نتائج پھر باقی سارے بھگتیں گے. میرا یہ خیال ہے کہ یہ جو سردار سارے نہیں لیکن زیادہ تر یہ جو سردار ہیں انہوں نے اپنے لیے اربوں روپے بنا لیے ہیں. ان کے بچے جو ہیں وہ باہر جا کے پڑھتے ہیں مگر ان کے یہ جان بوجھ کے بلوچستان کے عام لوگوں کے اندر پنجاب کے خلاف, سندھ کے خلاف, خیبر پختونخوا کے خلاف نفرت ڈالتے ہیں کیونکہ ان کی سیاستی نفرت کی ہے. اب آپ دیکھیں اختر مینگل صاحب کے جو ان کا اقدامات جو ہے وہ پنجابی ہے. مطلب آپ یہ دیکھیں نا کیا کما ادھر جا کے نعرے لگا رہے ہوتے ہیں جو پنجابی, جو آپ نے سنا ہی ہوگا, جو میں وہ دہرانا نہیں چاہتا والی بات. تو یہ کیا ان کی منافقت ہے ان لوگوں کی کہ یہ, اور یہ ایک نہیں ہے, یہ اس طرح کے اور بھی کریکٹر ہیں وہاں پہ بلوچستان میں. نہیں لیکن سر عفنان صاحب, لیکن اگر اختر مینگل صاحب کے حوالے سے ہم بات کریں تو اختر مینگل صاحب تو
اپنی ذات کے حوالے سے تو کہا جا رہا ہے کہ وہ تو کچھ نہیں مانگ رہے، وہ تو مسنگ پرسن کا ایشو ہو، وہ بلوچستان کی محرومی کا ایشو ہو، ان کی اپنی فیملیز آپ دیکھ لیں کہ وہ بھائی کے حوالے سے بات کرتے ہیں، تو یہ تحفظات ان کے کوئی ذاتی تو ہے نہیں، وہ تو بلوچستان ایک صوبے کے حوالے سے بات کرے اور حقوق کے حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ نہیں دیکھیں، وہ ان کے حقوق کے حوالے سے بات نہیں کر رہے ہیں نا، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ مجھے بتائیں کہ جو لسٹ ہے مسنگ پرسنز کی، وہ جو لسٹ جو اوتھینٹک لسٹ ہے اس میں تقریباً کوئی 4000 لوگ ہیں، اور اس کو جو اگر مزید اسکروٹنائز کیا گیا ہے تو اس کے اندر بہت سارے لوگ وہ ہیں جو بی ایل اے اور بی ایل ایف وغیرہ میں چلے گئے ہیں اور انہوں نے ان کے نام ان لسٹوں میں ڈال دیے ہیں، اب وہ کہاں سے ریکور ہوں گے؟ نہیں، لیکن عفنان صاحب معذرت آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ اختر مینگل صاحب آپ لوگوں کے اتحادی بھی رہے ہیں، اور یہ جو مطالبات جن کا میں ذکر کر رہا ہوں، یہ مطالبات انہوں نے شہباز شریف صاحب کو تحریری طور پر بھی دیے تھے اور معاہدہ بھی ہوا تھا، تو اس وقت تو آپ نے ان کو میرا خیال ہے کہ درست قرار دیا تھا ان مطالبات کو۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو مسنگ پرسن والا ایشو ہے، میں نے ایک بار نہیں بہت بار کہا ہے، میں تو خود مسنگ پرسن والے ایشو سے ذاتی طور پہ افیکٹڈ رہا ہوں، میری فیملی اس پہ افیکٹڈ رہی ہے، میرے والد صاحب جو ہے اس پہ افیکٹڈ رہے ہیں، میرا بردر ان لا کو اٹھا لیا گیا تھا، تو میں نہیں چاہتا کہ کسی بندے کے اوپر بھی یہ مسائل آئیں جو مسنگ پرسن والے ہیں، لیکن آپ مجھے بتائیں نا کہ اس کے اوپر سیاست تو نہیں کرنی چاہیے نا، اس کے اوپر نفرتیں تو نہیں بولنی چاہیے۔ آپ یہ کہیں گے جی مسنگ پرسن کا ایشو ہے، اس کو ریزالو کیا جائے، یہ لوگ ہیں۔ اب مسنگ پرسن چند سو لوگ ہیں مسنگ پرسن والے جو کہا جاتا ہے کہ باقی نہیں ہے، آپ نے اس کے مقابلے میں ہزاروں وہاں پہ جو ہے وہ نان بلوچوں کو جو ہے وہاں پہ قتل کر دیا، ہزاروں لاکھوں لوگوں کو وہاں سے آپ نے بے گھر کر دیا ہے، تو یہ بھی وہ بھی انسان ہے نا، یا وہ انسان نہیں ہے؟ آپ مجھے بتا دیں، یا ان کے رائٹس نہیں ہیں، یا وہ پاکستانی کم ہیں جن کو بسوں سے اتار کے قتل کیا ہے، یا جعفر ایکسپریس میں جن کو قتل کیا وہ انسان نہیں ہے، ان کی فیملیز نہیں ہیں، تو یہ تو دیکھیں نا، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے نا۔ آپ اپنے حقوق کی جنگ لڑیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، جو مسائل باقی پورے پاکستان میں وہی بلوچستان میں بھی ہے، لیکن اگر کوئی یہ کہ وہاں پہ بے گناہ لوگوں کو قتل عام کرنا شروع کر دیا جائے، وہ کتنی شرمندگی کی یہ بات ہے۔ آپ مجھے بتائیں پورے سندھ میں اتنے بلوچ پورے بلوچستان میں نہیں ہے جتنے سندھ میں آباد ہے۔